اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین الدعاء مخ العبادہ۔ پچھلے پروگرام میں یہ آپ کے سامنے سوال آیا تھا کہ دعائیں مومن کرتا ہے لیکن قبول نہیں ہوتی، اور اس کی کیا وجہ ہے؟ قرآنی آیت کہتی ہے کہ ادعونی، مجھ سے دعا کرو، استجب لکم۔ اس کے علماء نے جو ہے وہ کئی جوابات دیے، اس میں سے کچھ جواب آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں میں۔ پہلا جواب یہ کہ دعا کا مطلب ہے کہ پکارنا خدا کو، اور جواب جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اقبال کرنا، توجہ کرنا داعی کی طرف، مدعو کا، معبود کا اپنے بندے کی طرف توجہ کرنا، اس کی بات کو سننا، اس کی دعا کو سننا، یہ ہے اجابت، نہ کہ جو ہے اس کے کیے ہوئے سوال کو اسے عطا کرنا۔ جواب کا مطلب عطا کرنا نہیں ہے، جواب دینا۔ اب مثلا کوئی شخص مانگنے آتا ہے یا کوئی جو ہے ضرورت مند ہے، ہم سوال کرتا ہے، ہم اس کی بات سنتے ہیں، یہ مطلب ہے جواب دینا، اقبال، توجہ۔ عطا کرنا یہ توجہ سے بڑھ کر ایک دوسری چیز ہے، البتہ جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے اجابت کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ دوسرا جواب اس کا یہ دیا گیا ہے، لہٰذا اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ تمام دعائیں جو ہے اس کے اندر جو ہے عطا نہیں ہے، جواب ضرور ہے، ہر دعا کا جواب ہے اور اقبال ہے، اور خدا جو ہے وہ ہماری بات سنتا ہے اور اس کی طرف توجہ کرتا ہے۔ دعا کا مطلب جو ہے پکارنا ہے، سوال کرنا نہیں ہے، یعنی حتماً جو ہے اصل میں جب انسان پکارتا ہے تو اس کی تین قسمیں ہیں، دعا کی تین قسمیں۔ ایک مرتبہ جو ہے وہ اپنے پروردگار کو پکارتا ہے، خدا کی حمد و ثنا کرتا ہے، الحمدللہ رب العالمین، انت الحی القیوم، وہ ساری چیزیں جو ہے خدا کے اسماء اور اس کی صفات کے ذریعے سے خدا کو پکارا جائے، اس کو جو ہے متصف کیا جائے۔ دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ پھر خدا کو پکارتا ہے اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے۔ تیسرا مرحلہ ہے کہ جو ہے خدا سے اپنے دنیاوی یا اپنے جو ہے دینی یا اپنے اخروی امور کے بارے میں سوال کرتا ہے۔ یہ تین چیزیں ہیں۔ تو پہلا مرحلہ اس کے اندر دعا ہے، دوسرا بھی دعا ہے، تیسرا بھی دعا ہے۔ تو دعا تو ہو رہی ہے، لیکن جو ہے یہاں دعا کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ جو ہے وہ خدا سے جو ہے وہ سوال کیا جائے اور خدا حتماً دے، بلکہ یہ کہ مومن کا وظیفہ یہ ہے کہ وہ پکارے خدا کو۔ اب یہ خدا کا مسئلہ ہے، خدا جو ہے وہ جواب کے علاوہ، یعنی اقبال کے علاوہ اس کو عطا بھی کرتا ہے یا عطا نہیں کرتا۔ اس کے علاوہ تیسرا جواب جو ہے دیا گیا ہے وہ یہ کہ خدا سے جب انسان ہم کلام ہوتا ہے اور دعا کرتا ہے تو اپنی مانگی ہوئی چیز کے نفع و نقصان سے آگاہ نہیں ہے، بندہ جاہل ہے، اسے اس بات کی اطلاع نہیں ہے جو چیز میں طلب کر رہا ہوں میرے گمان میں اور میرے ذہن میں اور میرے ذہن میں یہ کہ یہ میرے لیے فائدہ مند ہے، کیونکہ بعض روایتوں میں ملتا ہے کہ وہ بندہ مومن کہ جس سے ہم نے روزی کو لے لیا ہے، مال کو لے لیا، اس کی مصلحت میں ہے، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ اگر ہم اسے مال دے دیں گے تو ہم سے دور ہو جائے گا، اور ہم نے اس سے جب مال کو چھینا ہے، مال لے لیا ہے، یہ مال ہمارا عطا کردہ ہے، ہم اس کے مالک ہے، المال و مالی، یہ مال میرا ہے جو میں نے اپنے بندوں کو دے کے واپس لے لیا ہے۔ اب جب میں نے اسے لے لیا ہے تو مجھے پتا ہے کہ میرا بندہ مال کے لینے کی وجہ سے مجھ سے قریب ہے، اور بعض میرے بندے ایسے ہیں کہ میں نے ان کو مال سے نوازا ہے، جس کی وجہ سے مجھ سے قریب ہیں، اگر میں مال لے لوں تو مجھ سے دور ہو جائیں گے۔ تو بعض مومنین یا بعض جو ہے خدا کے بندے ایسے ہیں کہ مال کی فراوانی کے اندر وہ خدا سے قریب ہوتے ہیں، اور بعض اور اکثر بندے وہ ہیں کہ مال کی فراوانی کی وجہ سے وہ خدا سے دور ہو جاتے ہیں، لہٰذا ضروری ہے کہ اپنے امور کو جو ہے خدا کے سپرد کر دی جائیں۔ تو یہاں پر بھی یہ کہ جو ہے انسان آگاہ نہیں ہے کہ کون سی چیز اس کے لیے فائدہ مند ہے اور نقصان دہ ہے، تو لہٰذا یہاں پر خدا کے سپرد کر دی جائے، کیونکہ خدا عطا کرے یا نہ کرے یہ بندے کے حق میں یہی ہے کہ وہ خدا کے تفویض اور خدا کے اوپر جو ہے اپنے امور کو سپرد کر دے۔ چوتھا جواب اس کا یہ دیا گیا ہے کہ حقیقت میں خدا جب اس سے ہم پکارتے ہیں وہ رحمان ہے، رحیم ہے، حکیم ہے، خبیر ہے، تمام چیزوں سے آگاہ ہے، اور وہ ذرہ برابر بھی زمین و آسمان میں اپنے بندوں پر کسی پر بھی وہ ظلم نہیں کرتا اور نہیں کرے گا۔ تو جو آیت ہے وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا، کہ بندوں میں سے کسی بندے پر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا فتیل کے برابر۔ فتیل کسے کہتے ہیں؟ کھجور کی جو گٹھلی ہوتی ہے
اس گٹھلی کے درمیان میں اگر دیکھا ہو آپ نے ایک لائن ہوتی ہے، لکیر ہوتی ہے، اس لکیر کے اوپر ایک ہلکا سا پتلا سا دھاگا ہوتا ہے اور بہت ہی باریک دھاگا ہوتا ہے، فتیل اسے کہتے ہیں، کہ کھجور تو چھوڑیں، کھجور کی گٹھلی بھی چھوڑ دیں اور کھجور کی گٹھلی کے اندر جو لائن ہے اس کو بھی چھوڑ دیں، اس لائن کے اندر ایک ہلکا سا باریک سا دھاگا ہوتا ہے، اس کے برابر بھی بعض اوقات وہ نظر بھی نہیں آتا، اس کے برابر بھی خدا ظلم اپنے بندوں پر نہیں کرتا ہے، نہیں کرے گا۔ تو جو خدا حکیم ہے، ظالم نہیں ہے، عادل ہے، باخبر ہے، اپنی بندوں کی جو ہے ضرورت سے آگاہ ہے، تو پھر مصلحت کو خدا ہم سے بہتر سمجھتا ہے۔ ہم جاہل ہیں، ہم جاہل مطلق ہیں اور خدا عالم مطلق ہے، علم اس کی ذات کے اندر داخل ہے، لہٰذا خدا اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرے گا، مصلحت کو دیکھتے ہوئے امور کو اس کے سپرد کر دیا جائے۔ اور پانچویں چیز یہ کہ جو ہے یہ نہیں کہا کہ خدا کہ ادعونی استجب لکم، کہ خدا تم مجھ سے دعا کرو میں فوراً تمہاری دعا قبول کروں گا، استجب لکم میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ بعض روایتوں میں جو ہے مانگی ہوئی دعا 20 سال کے بعد قبول ہوتی ہے، تو تاخیر اجابت یہ منافی نہیں رکھتا کہ جو ہے وہ خدا قبول نہیں کرتا، بلکہ خدا قبول کرتا ہے، لیکن اس نے دیکھا کہ جو ہے موقع یہ ہے کہ 20 سال کے بعد یا 40 سال کے بعد اسی دعا کو قبول کیا جائے، لہٰذا خدا ہرگز ایسا نہیں کہ دعا کو رد کرے گا۔ خوب، اب یہاں پر بعض اوقات تاخیر اس وجہ سے ہوتی ہے کہ خدا چاہتا ہے کہ تکرار کے ساتھ بندے کی پکار کو سنا جائے، اس وجہ سے خدا مؤخر کرتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میری بندے کی پکار جو میری بارگاہ میں آیا ہے، مجھ سے پکار رہا ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کا گریہ وزاری جو ہے وہ میں سنوں، تو خدا مسلسل مؤخر کرتا ہے۔ اور بعض اوقات جو ہے وہ چاہتا ہے خدا تاخیر کرے، تاخیر کی دوسری وجہ یہ ہے کہ اس کے اجر اور ثواب کو خدا بڑھانا چاہتا ہے اور اس کو عظیم کرنا چاہتا ہے، اسی وجہ سے جو ہے خدا اجابت کو تاخیر میں ڈالتا ہے۔ آئیے اب دوبارہ دعا کے موضوع پر ہم آ جائیں اور جو ہے کچھ مختلف موضوعات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے آگے نکل جائیں۔ اب اس میں یہ کہ دعا جو ہے وہ چھوٹی اور بڑی جو ہے دونوں حاجت کے لیے مانگی جائے، ایسا نہیں کہ جو ہے اگر بڑی مصیبت ہو یا بڑی حاجت ہو تو وہاں جو ہے دعا کی جائے، کیونکہ وہ ذات کے جو قادر ہے بڑی دعا کو قبول کرنے کے اوپر، وہ چھوٹی پر بھی جو ہے قبول کرنے میں قادر ہے۔ اور یہاں تک کہ ان روایت کو میں چھوڑتا ہوں، اشارہ کرتا ہوں آگے کی طرف، حدیث قدسی کے اندر آیا ہے کہ یا موسیٰ سلنی، اے موسیٰ تم مجھ سے سوال کرو، کل ما تحتاج الی، جس کی طرف تم محتاج ہو اس کے بارے میں مجھ سے سوال کرو، حتی علف شاتک، یہاں تک کہ اپنے جانوروں کے علف اور ان کی غذا کے بارے میں، ان کی گھاس پھوس کے بارے میں مجھ سے سوال کرو کہ جو ناچیز ہے اور کم قیمت ہے، وَمِلْحِ عجینے کا، اور اپنی عجین اور اپنی خمیر کہ تم آٹا گوندتے ہو، اس آٹے کے اندر تم جو نمک ڈالتے ہو اس نمک کے بارے میں مجھ سے سوال کرو، یعنی مجھ سے دعا کرو۔ تو چھوٹی اور بڑی تمام چیزوں کے بارے میں خدا سے سوال کرنا کوئی عیب نہیں ہے، بلکہ اس کے بارے میں روایت کے اندر آیا ہے۔ الدعاء کثیراً وکثرت الدعاء، بہت زیادہ دعا کی جائے، یا یہ کہ دعا تو کم کی جائے لیکن دعا کے مطالب بہت بڑے بڑے ہوں، کہ ایک بعض اوقات جو ہے چھوٹے لفظ کے اندر جو ہے بہت بڑی دعا کی جا سکتی ہے۔ انشاءاللہ اگر موقع ملا تو اس کی طرف اشارہ کریں گے۔ اور ہم نے جو روایت پڑھی تھی پہلے کہ چھٹے امام سے کہ امیر المومنین رجلا دعاء، کہ امیر المومنین بہت زیادہ دعا کیا کرتے تھے، اور یہ ائمہ کی صفت آئی ہے۔ اور یہاں تک کہ جو دعا سے محروم ہے، عاجز ہے، اس کی مذمت آئی ہے۔ اعجز الناس، لوگوں میں سے عاجز ترین وہ ہے من عجز عن الدعاء، جو دعا سے عاجز ہو، جو دعا سے محروم ہو، محروم ترین شخص وہ ہے کہ جو دعا سے محروم ہو۔ وابخل الناس من بخل بالسلام، اور بخیل ترین کنجوس ترین شخص وہ ہے کہ جو سلام کرنے میں کنجوسی کرے اور سلام نہ کرے۔ اور جو رسول نے جو وصیت کی تھی ایک شخص کو کہ ان رسول اللہ اوصى رجلا، ایک شخص کو وصیت کی من الانصار، جو انصار میں سا، بثلاث، تین چیزوں کی، ونہاہ عن ثلاث، تین چیزوں کی وصیت کی اور تین چیزوں روکا۔ ان میں سے ایک یہ تھی کہ جو ہے کہا کہ وَأُوصِيكَ بِكَثْرَةِ الدُّعَاء، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ تم کثرت کے ساتھ دعا کرو، کیونکہ وقت کم ہے، اور انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ ان چند پروگرام میں اس دعا کے موضوع کو جو ہے وہ مکمل کر دیا جائے۔ یہ ایک بہترین حدیث ہے 11ویں امام سے، اور 11ویں امام جو ہے حدیث کو نقل کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبرائیل نے یہ خبر خدا سے رسول تک منتقل کی کہ جو حدیث قدسی ہے، قال اللہ عز و جل، خدا فرماتا ہے یا عبادی، اے میرے بندو،
کلکم ضالم، تم سب کے سب گمراہ ہو، الا من ہدیت، مگر یہ کہ جس کی میں نے ہدایت کر دی، فاسألونی الہدی اہدکم، تم مجھ سے ہدایت کا سوال کرو، مانگو مجھ سے ہدایت، میں تمہاری ہدایت کروں گا، وکلکم فقیر، تم سب کے سب نادار ہو، خدا کہتا ہے بندوں سے، الا من اغنیتہ، مگر یہ کہ جس کو میں بے نیاز کر دوں، فاسألونی الغنی ارزقکم، تو مجھ سے غنا کے بارے میں سوال کرو تو میں تمہیں رزق عطا کروں گا، وکلکم مذنب، تم سب کے سب گناہگار ہو، الا من غفرت، مگر یہ کہ جس کو میں معاف کر دوں، فاسألونی المغفرہ اغفر لکم، مجھ سے مغفرت کا سوال کرو میں تمہیں معاف کر دوں گا، ومن علم انی ذو قدرت علی المغفرہ، اور جو جانتا ہے کہ میں خدا صاحب قدرت ہوں مغفرت کے اوپر، بخشش کے اوپر، فاستغفرنی بقدرتی، اور وہ مجھ سے طلب استغفار کرتا ہے میرے قدرت کے ذریعے سے، غفرت لہ ولا ابالی، اگر وہ مجھ سے مانگتا ہے تو میں اسے معاف بھی کر دوں گا تو مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے، بس یہ کہ بندہ میری بارگاہ میں مجھ تک آ جائے، وَلَوْ ان اولکم وآخرکم وحیکم ومیتکم ورطبکم ویابسکم اجتمعوا علی انقاء قلب عبد من عبادی، اگر تم سب میں تم تمام لوگ زندہ مردہ اول آخر خوش تر سب کے سب جمع ہو جائیں اس بات کے اوپر کہ جو ہے کسی بندے مومن کے دل کو پاک کر دے، نقی کر دے، تو لم یزیدوا فی ملکی جناح بعوضۃ، تو مکھی کے پر کے برابر بھی میری ملکیت میں اگر کسی بندے کو پاک کر دیا ہے تو میری ملکیت میں اضافہ نہیں ہوگا، یعنی جو میری بادشاہت ہے، جو میری حکومت ہے وہ ویسی رہے گی، چاہے تم کسی کو نیک بناؤ یا نہ بناؤ، اور اسی طریقے سے تم سب کے سب مل جاؤ، ولو ان اولکم وآخرکم وحیکم ومیتکم ورطبکم ویابسکم اجتمعوا علی اشقاء قلب عبد من عبادی لم ينقصوا من ملکی جناح بعوضۃ، اگر تم سب مل کر میرے کسی ایک بندے کو شقی اور بدبخت اور برا بنا دو تو میری ملکیت میں کسی کی کمی نہیں آئے گی، تو بندے کا اچھا ہونا خدا کی قدرت میں اضافہ نہیں کرتا، بندے کا برا ہونا خدا کی قدرت میں کمی نہیں کرتا، اور جو ہے جو ہے خدا فرماتا ہے کہ اگر تم سب کے سب زندہ مردہ اول و آخر سب کے سب مل جاؤ، فتمنا کل واحد منہم ما بلغت من امنیتہ، جتنا تم امید رکھتے ہو، جتنی تمنا رکھتے ہو، تمام کی تمام وہ تمنائیں وہ آرزوؤں کو جو ہے تم مجھ سے طلب کرو اور مجھ سے مانگو، فاعطیتہ، اور میں اسے عطا بھی کر دوں گا، لم یتبین ذالک فی ملکی، تو میری حکومت میں میری سلطنت میں ذرہ برابر بھی کوئی فرق نہیں آئے گا، اگر میں تم تمام لوگوں کی تمام حاجتیں پوری بھی کر دوں تو جو ہے میری ملکیت میں کمی نہیں آئے گی، ہو سکتا ہے کہ اگر ہم کسی کو عطا کریں تو کسی کو نوازیں تو اس میں کمی آ سکتی ہے، کما لو ان احدکم مر علی شفیر البحر، اب یہاں پر ایک جو ہے مثال خدا پیش کرتا ہے کہ اگر تم میں سے کوئی ایک گزرے دریا کے یا سمندر کے کنارے، فغمس فیہ عبرتن، اور اس کے اندر سوئی کو ڈبوئے پانی کے اندر، ثم انتزع، پھر سوئی کو باہر نکالے، وذالک بانی جواد قریب، تو یہ جو ہے میں نے جو جتنا جو قطرہ جو سوئی کی نوک کے اوپر جو ہے باقی رہ گیا ہے، اگر جو ہے میرے حساب سے یہ بھی نہیں ہے، یعنی مثلا اگر میں تمہیں دے بھی دوں تو میری ملکیت میں سمندر میں کیا کمی آئے گی، کوئی کمی نہیں آئے گی، اسی طریقے سے خداوند متعال کی بادشاہت کے اندر، حکومت میں، اس کی ملک میں کسی چیز کی ذرہ برابر بھی کمی نہیں آئے گی، بیانی جواد ماجد واجد عطائی کلامی، میں جواد ہوں، ماجد ہوں، واجد ہوں، اور جو ہے خدا کہتا ہے کہ میری ہی کلام سے میں نوازتا ہوں اور اپنے ہی کلام سے لوگوں کو عذاب دیتا ہوں، فَإِذَا أَرَدْتُ شَيْئًا فَإِنَّمَا أَقُولُ لَهُ کن فیکون، اگر میں جب چاہتا ہوں تو کہتا ہوں کن فیکون، تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ تو عزیزو، دعا ہم اس سے مانگ رہے ہیں کہ جو واجب الوجود ہے، قادر مطلق ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر شے جو انسان تصور کر سکتا ہے، علی کل شیء قدیر، مگر یہ کہ جو ہے گناہ کی اور حرام کی دعا نہ مانگی جائے۔ اور جو ائمہ نے ہماری تربیت کی دعا کے سلسلے میں کچھ روایت آگے سامنے پیش کر کے اس موضوع کو جو ہے مکمل کروں یا اس کو آگے تک پہنچاؤں، کہ امام کہتے ہیں کہ خوشحالی کے اندر بھی دعا مانگو، جس طرح سے مصیبت میں دعا کی جاتی ہے، دونوں کے اندر دعا کی جائے۔ من سرہ ان یستجاب لہ فی الشدہ، جو چاہتا ہے کہ مصیبت کے وقت اس کی دعا قبول ہو جائے، فلیکثر الدعاء فی الرخاء، اسے چاہیے کہ جو ہے مصیبت کے وقت جو ہے وہ خوشحالی کے وقت جو ہے دعا کرے۔ اور یہ ایسی چیز ہے کہ اس کا فائدہ خود مومن تک پہنچتا ہے، کہ چھٹے امام فرماتے ہیں
کہ جب بندے پر بلا نازل ہوتی ہے، اذا دعا العبد فی البلا، بلا کے اندر جب مومن دعا کرتا ہے، ولم یدعو فی الرخاء، اور خوشحالی کے وقت دعا نہیں کرتا ہے، جب بیمار ہو جائے دعا کرتا ہے، جب صحت مند ہو تو دعا نہیں کرتا، تو حجبت الملائکہ صوتا، تو ملائکہ اس کی آواز کو روک دیتے ہیں، وقالوا، وہ کہتے ہیں کہ ھذا صوت غریب، یہ ایک نئی آواز ہے جو ہم نے آج تک نہیں سنی، اس شخص پر مصیبت آئی ہے، آج یہ پکار رہا ہے، این انت کنت قبل اليوم، اس سے پہلے تم کہاں پر تھے، تم کیوں خدا کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہو رہے تھے، جب خدا نے تمہیں صحت دی، جب تمہیں مال دیا، جب تمہیں تمام چیزوں سے نوازا، اس وقت تم خدا کو کیوں نہیں پکار رہے تھے، اب جب مصیبت آئی ہے پکار رہے ہو۔ یہ دعا، یہ آواز جو ہے اجنبی ہے، تو وہ لوگ محجوب کر دیتے ہیں، روک دیتے ہیں۔ روایتیں بہت ہیں۔ اب یہ کہ جو میں نے کہا تھا کہ دعا بلا کے نازل ہونے سے پہلے پہلے کی جائے، الدعا قبل نزول البلا، اس میں جو ہے چوتھے امام فرماتے ہیں کہ یقول الدعاء بعد ما ينزل البلا لا ينفع به، کہ بلا کے نازل ہونے کے بعد اگر دعا کی جائے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ انسان دعا کرتا رہے، اور فرشتوں کو اس بات سے انس ہو جائے گا، فرشتے جان لیں گے کہ یہ دعا کے جو الفاظ ہیں، یہ آواز جو ہے ایک شخص کی ہے کہ جو ہمارے کانوں میں پڑ چکی ہے، جو مانوس ہے، اور پھر وہ دعاؤں کے پہنچنے میں عرش تک محجوب اور رکاوٹ نہیں بنیں گے، جیسے کہ روایتوں میں ملتا ہے۔ اور اس روایت کو جو ہے جو میں نے پڑھا اسی سے ملتی جلتی اور روایت بھی ہے۔ آئیے اب ہم جو ہے یہ عنوان آپ کے سامنے بیان کریں کہ جو ہے دعا کے ترک کرنے سے جو عقوبت اور جو اس کے آثار ہیں وہ یہ کہ انسان جہنم میں وارد ہوگا، کیونکہ دعا کو عبادت سے تعبیر کیا گیا ہے۔ خود جو ہے پانچویں امام فرماتے ہیں ان الذین یستکبرون عن عبادتی، کہ وہ لوگ کہ جو تکبر کرتے ہیں میری عبادت سے وہ جہنم میں وارد ہوں گے۔ قرآنی آیت ہے، امام کہتے ہیں وَهُوَ الدُّعَاء، کہ یہ عبادت سے مطلب کیا ہے، وہ دعا ہے۔ اور چھٹے امام سے یہ روایت ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ من لم یسأل اللہ عز وجل من فضلہ، کہ جو خدا کے فضل سے تقاضا نہیں کرتا، سوال نہیں کرتا، افتقرا، تو وہ فقیر ہو جائے گا، وہ نادار ہو جائے گا۔ کہ دعا کے ترک کرنے کا ایک اثر یہ بھی ہے۔ اور دعا کے بارے میں ملتا ہے کہ جب تمہاری دل رقیق ہو تو تم دعا مانگو، آنسوؤں کے وقت دعا مانگو، اگر تمہیں آنسو نہیں آ سکتے، تمہارے آنسو نہیں نکلتے تو تباکی، تو آنسوؤں اور جو ہے رونے جیسی صورت بناؤ۔ اور پھر جب راوی نے کہا کہ مولا جو ہے مجھے رونا نہیں آتا، جب میں اپنے مرحومین رشتہ داروں کو یاد کرتا ہوں تو میرا دل رقیق ہوتا ہے، تو امام کہتے ہیں کہ ہاں اسی وقت جب تمہارا دل رقیق ہو، گریہ تم پر طاری ہو، آنسو تمہارے آنکھوں میں ہو، اس وقت تم خدا سے دعا مانگو۔ فَإِذَا رَقَقْتَ رَبَّكَ، جب تم فَإِذَا رَقَقْتَ فَابْكِ، جب تمہارا دل رقیق ہو، نرم پڑ جائے، تو اس وقت تم گریہ کرو، وَادْعُ رَبَّكَ تبارک و تعالی، اور اس وقت پروردگار سے اپنی دعاؤں کو طلب کرو۔ مومن کے لیے دعا کے بارے میں ملتا ہے من دعا لاخوانہ المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، جو مومن مومنات کے لیے دعا کرتا ہے، وکل اللہ بہ عن کل مؤمن ملکا یدعو لہ، تو خداوند متعال جتنے مومنین ہیں ان کی تعداد کے مطابق فرشتوں کو قرار دے گا کہ وہ فرشتہ اس مومن کے لیے دعا کرے جس نے مومن کے لیے دعا کی ہے۔ اور وہ جو شب جمعہ والی روایت جو ہے امام حسن سے کہ میں نے اپنی والدہ گرامی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو دیکھا کہ وہ تمام شب انہوں نے جو ہے ایک ایک کے لیے دعا کی، پڑوسی کے لیے دعا کی، اور پھر اس وقت جو ہے وہ امام حسن کہتے ہیں کہ میں نے اپنی والدہ سے کہا یا اماں لما لا تدعونا قلت لہا، امام حسن کہتے ہیں کہ جو ہے میں نے اپنی والدہ سے کہا یا اماں، کہ کیوں آپ نے اپنے لیے دعا نہیں کی بلکہ اپنے غیر کے لیے دعا کی؟ تو اس وقت جو ہے جناب سیدہ کا یہ جملہ، یا بنیہ، اے فرزند، الجار ثم الدار، پہلے پڑوسی پھر گھر والے، یہ اہل بیت کی روش ہے کہ دعا کے مورد میں۔ البتہ کھانے کے اندر بھی جو ہے ان کی روش ہے کہ وہ اپنی ذات کے اوپر وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، کہ وہ اپنی ذات کے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، ایثار سے کام لیتے ہیں، جس کی وجہ سے خدا سورہ انسان، سورہ حل عطا ان کی شان میں نازل کرتا ہے، اور خدا جو ہے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔